صرف راست باز امید سے مسیح کے واپس آنے کا انتظار کر سکتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب 19 باب 1 سے 21۔ پچھلے باب میں نے دیکھا کہ کیسے خدا اس دنیا پر اپنی خوفناک آفتیں نازل کرے گا۔ اس باب میں اب ہم مسیح اور اس کی جلالی فوج کو مخالف مسیح کی فوج کے خلاف لڑتے اور غالب آتے، حیوان اور اس کے غلاموں کو زندہ آگ کی جھیل میں پھینکتے ہوئے خداوند کے منہ سے نکلنے والی کلام کی تلوار کے ساتھ مخالف مسیح کے باقی فوجوں کو مارتے ہوئے اور یوں آخرکار شیطان کے خلاف اپنی ساری جنگ کو ختم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس باب کا جوہر 3 موضوعات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اٹھائے گئے مقدسین کی اس دنیا میں عظیم آفتوں کی عدالت لانے کے لیے خدا کی تمجید، 2 برے کی آنے والی شادی کی ضیافت کے لیے اعلان، اور تیسرا خداوند کا یسوع مسیح کے ساتھ فوج کے ساتھ آسمان سے اترنا۔ ہم سب کو یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ خدا بالکل یقینی طور پر جلد ہی ہر چیز کو پورا کرے گا جو وہ ہم سے مکاشفہ کی کتاب کے وسیلہ سے فرما چکا ہے۔ خدا کی عدالت، وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، یوں ایمان کے وسیلہ سے خدا کے لوگ بن چکے ہیں اور ان کو دنیا کے تمام گناہوں سے بچانے کے لیے اس کی تمجید کر رہے ہوں گے۔ آئے ہم آیت 3 سے 5 تک ایک نظر ڈالیں۔ پھر دوسری بار انہوں نے ہاللویا کہا، اور اس کے جلنے کا دھواں ابوالآباد اٹھتا رہے گا، اور 24 بزرگوں اور 4 جانداروں نے گر کر خداوند کو سجدہ کیا جو تخت پر بیٹھا تھا، اور کہا آمین، ہاللویا۔ اور تخت میں سے یہ آواز نکلی کہ اے اس سے ڈرنے والے بندہ، خواہ چھوٹے ہو خواہ بڑے، تم سب ہمارے خداوند کی حمد کرو۔ عبرانیوں کا خط اس کا 9 باب اس کی 27 آیت ہمیں بتاتی ہے، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، آدمی کی خدا کے سامنے ایک بار عدالت ہونی ہے، لیکن اس عدالت کا حکم حتمی ہے اور ناقابل واپسی ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں، اپنے ہر کسی کی اس کے گناہوں کے لیے ایک بار عدالت کے ساتھ خدا گناہگاروں کو جہنم میں پھینکنے کے ذریعے سے ابدی عدالت کرے گا جو اب تک جلتی رہے گی۔ چنانچہ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے جلنے کا دھواں ابوالآباد اٹھتا رہے گا۔ بعض لوگ سوچ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ایک بار اپنے مرتے ہی تو یہی انجام ہے، لیکن یہ انسان کی سوچ ہے، خدا کی سوچ نہیں، کیونکہ ہر کوئی دونوں ایک بدن اور ایک روح رکھتا ہے۔ آیا لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں؟ وہ سب جبی طور پر جانتے ہیں کہ خداوند وجود رکھتا ہے، یعنی جلد ہی یا بعد میں وہ سب اس کے سامنے اپنے گناہوں کی وجہ سے پرکھے جائیں گے۔ جس طرح لوگوں کی روحوں کا رجحان وجود رکھتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ خدا گو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، پھر بھی وجود رکھتا ہے۔ یہ جہان جو جسمانی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے ہمیشہ تک قائم نہیں رہے گا، بلکہ سچائی کا ابدی جہان ہماری آنکھوں کا اندیکھا ابدی وجود رکھتا ہے۔ اس زمین پر مادی خوشحالی، جبکہ صرف پیسے کے بارے میں سوچنا اور صرف مادی لالچ کا پیچھا کرنا بنی نوع انسان کے وجود کی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اس کا سچا مطلب خدا یعنی تمام کائنات کے خالق کو جاننے کے وسیلہ سے اور اس کے وسیلہ سے بخشی گئی پانی روح کی خوشخبری کو جاننے اور اس پر ایمان رکھنے کی بدولت برکت کے ابدی جہان میں داخل ہونا ہے۔ نہ صرف ہمیں یقیناً جاننا چاہیے کہ خدا کیا بتا چکا ہے، بلکہ ہمیں یقیناً اس پر ایمان بھی رکھنا چاہیے۔ ہمیں یقیناً محض اپنے ذاتی خیالات پر تنہا ایمان رکھنے اور بھروسہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے گناہوں کی خاطر ابدی دکھ کا سامنا کرنے سے پہلے ہمیں یقیناً اپنے تمام گناہوں سے معاف ہونا چاہیے، اور اب جب کہ اس زمین پر ہیں، یعنی یسوع کے وسیلہ سے بخشی گئی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ابدی زندگی حاصل کرنی چاہیے۔ ہر کسی کے پاس اس زمین پر زندگی بہت مختصر ہے،
جیسے ہر روز سورج نکلتا اور غروب ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگیوں کا مختصر سفر تیزی سے بے پھل بے معنی ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح آیا ہم ایک پاؤں والی چکی پر گلاری کی مانند دوڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ کو 100 سال تک زندہ رہنا تھا تو بھی آپ واقع نہیں کہہ سکتے کہ آپ بہت لمبی عمر گزار چکے ہیں۔ اگر آپ اپنی روزمرہ کی زندگی کے معمولی کاموں کو خارج کرتے ہیں، مثلا ایسا گزارا گیا وقت جس کا سونا، کھانا، غسل خانہ میں جانا اور ایسے دوسرے دنیاوی کام کرنا وغیرہ، یعنی اپنی ساری زندگی کے چکر سے آپ کے پاس حقیقتاً بہت تھوڑا وقت بچتا ہے، جبکہ آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو آپ پہلے ہی اپنی زندگی اپنی پیدائش سے دیکھ چکے تھے، اور جبکہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں جنہیں آپ پہلے ہی مل چکے تھے۔ آپ کے بال سب سفید ہو چکے ہیں اور اب بالکل اچانک آپ اپنے آپ کو اپنے ذاتی انجام کا سامنا کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ واحد وجہ جیسے کیونکہ ہماری زندگیاں مقصین کے طور پر بے معنی نہیں ہیں، چنانچہ ہم اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد خداوند سے مل چکے ہیں، جو پانی اور روح کے وسیلہ سے ہمارے پاس آ چکا ہے، اس پر ایمان رکھا اور یوں اپنے تمام گناہوں کی معافی حاصل کر لی۔ کتنے خوش قسمت اور شکر گزار ہم ہیں۔ اگر خداوند نہ ہوتا جو ہمارے پاس پانی اور روح کے وسیلہ سے آیا تو ہم سب ابدی آگ میں داخل ہونے اور اس میں جلنے کی اسیر ہوتے۔ جب کبھی میں اس بات کے بارے میں سوچتا ہوں تو بھی میں چونک جاتا ہوں اور میں ایک بار پھر خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جہنم جو شیطان کی وجہ سے وجود میں آئی خوفناک ترین جگہ ہے، جہاں اذیت اتنی بڑی ہے کہ کوئی شخص مرنے کی خواہش کرے گا مگر ایسا کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں آگ اور گندک کی ابد تک جلتی ہے۔ یسوع کی معرفت بخشی گئی پانی اور روح کی خوشخبری کو درست طور پر جاننے اور یوں روح القدس حاصل کرنے کے لیے کسی شخص کو یقیناً پہلے خدا کے خادموں سے ملنا چاہیے، جو پہلے ہی پانی اور روح کی اس خوشخبری کو پا چکے ہیں، جو پہلے ہی نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں۔ ایک مسیحی کے طور پر زندہ رہتے ہوئے جو کوئی پانی اور روح سے پیدا ہونے اور روح القدس کو حاصل کرنے کے سوال کا جواب تلاش کرنا چاہتا ہے، وہ پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہر چیز کو حاصل کر سکتا ہے۔ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کا روح ان سب کو انعام کے طور پر بخشا جاتا ہے جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے گناہ کی معافی حاصل کرتے ہیں۔ اعمال کی کتاب 2 باب اس کی 38 آیت۔ صرف وہ جو اپنے دلوں میں پانی اور روح کی خوشخبری پر اپنے ایمان کے وسیلہ سے اپنے تمام گناہوں سے معاف ہونے کی معرفت روح القدس رکھتے ہیں، یسوع پر درست ایمان رکھنے والے کہے جا سکتے ہیں، اور صرف وہ اس ایمان کے ساتھ خداوند کی ابدی بادشاہت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 5 باب اس کی 3 ہے۔ آیا کوئی شخص برکت یافتہ یا لعنت یافتہ ہے؟ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ آیا وہ شخص پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے گناہ کی معافی حاصل کر چکا ہے یا نہیں۔ مہین کتانی، صاف اور چمکدار کپڑوں میں وہ جو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے اور اپنے گناہوں کی معافی کا موجودہ مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو عقل مند اور مبارک ہیں۔ وہ کوئی شخص خامیوں سے بھرپور شکنج بازی کی زندگی گزار سکتا ہے اگر وہ پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھ چکا ہے اور گناہ کی معافی اور دل میں روح القدس حاصل کر چکا ہے، تب وہ شخص سب سے زیادہ کامیاب ترین زندگی گزار چکا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 19 باب اس کی 4 سے 5 آیت فرماتی ہے، اور 24 بزرگوں اور 4 جانداروں نے گر کر خداوند کو سجدہ کیا جو تخت پر بیٹھا تھا، اور کہا آمین ہاللویہ۔ اور تخت میں سے یہ آواز نکلی کہ اے اس سے ڈرنے والے بندہ، خواہ چھوٹے خواہ بڑے، تم سب ہمارے خداوند کی حمد کرو۔ یہاں جملہ اس سے ڈرنے والے بندوں کا مطلب کسی شخص کا دل میں یسوع مسیح کا کلام قبول کرنا یا اس کی رہنمائی کے مطابق زندہ رہنا
زندہ رہنا ہے۔ صرف وہ جو اپنے گناہوں سے معاف ہو چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی میں خدا کی تمجید کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو ہی اپنے گناہوں کی معافی حاصل نہیں کر چکے جہنم کی جلتی آگ میں دکھ اٹھائیں گے اور خدا کو برا بلا کہیں گے۔ آئے ہم آیت 6 اور 8 کے ساتھ حوالے کو جاری رکھیں۔ پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی، ہاللویا، اس لیے کہ ہمارے خداوند ہمارے خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے۔ آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شاد مانو اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برہ کی شادی آن پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑے پہننے کا اختیار دے دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کو راستہ بازی کے کام مراد ہیں۔ یہاں یہ حوالہ فرماتا ہے کہ یوحنا رسول نے بڑی جماعت کی مانند آواز اور بہت سے پانیوں کی سی آواز اور زبردست گرجوں کی سی آواز یعنی حمد کی آواز سنی، اور یہ آواز ان کی آواز کے علاوہ کوئی دوسری نہیں تھی جو جمع ہو کر گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں اور خدا کی حمد کر رہے ہیں۔ یہ گیت حمد کا گیت ہے۔ سب سے پہلے خداوند کی تمجید میں انہیں قادر مطلق خدا کی بادشاہی کے ماتحت آنے کی اجازت دینے، اس کے وسیلہ سے بادشاہی کرنے اور جلال میں اس کے ساتھ زندہ رہنے پر مشتمل تھا۔ یہ تمام باتیں مقدسین کو خوشیوں اور شادمانی سے مغلوب کر چکی ہیں اور خدا کو بڑا جلال دیتی ہیں، پس وہ رہ نہیں سکتے بلکہ اس کی تمجید کرتے اور یوں چلاتے ہیں۔ آؤ ہم خوشی کریں، نہایت شادمان ہو اور اس کی تمجید کریں۔ دو مقدسین اپنی تمجید کو جاری رکھتے ہیں اس لیے کہ برہ کی شادی آن پہنچی ہے اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑے پہننے کا اختیار دیا گیا ہے، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راستہ بازی کے کام مراد ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ بالکل جس طرح وہ بنی نوع انسان سے وعدہ کر چکا ہے، یسوع اس زمین پر واپس آئے گا، ان سے شادی کرے گا جو اس پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اور نئے سرے سے پیدا ہونے کے وسیلہ سے روح القدس حاصل کر چکے ہیں، اور ان کے ساتھ ابد تک زندہ رہے گا اور سکونت کرے گا۔ شادی دولہے اور اس کی دلہن کا اتحاد ہے۔ جب یسوع اس زمین پر واپس آئے گا، دوسرے لفظوں میں وہ صرف انہیں قبول کرے گا اور ان کے ساتھ زندہ رہے گا جو پانی اور روح سے نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی 1000 سالہ بادشاہت، نئے آسمان اور نئی زمین کو مقدسین کے ساتھ ابدالآباد زندہ رہنے کے لیے تعمیر کرے گا۔ اسے دولہے کے ساتھ دلہن کا زندہ رہنے کا جلال اتنا عظیم ہے کہ یہ بیان سے باہر ہے۔ صرف اس کے بارے میں سوچنے کی بدولت ہی ہمارے دل خوشی کے ساتھ پھول جاتی ہے۔ جب دنیا جہاں یسوع مسیح بادشاہی کرے گا آئے گی، اس کی دلہن بے حد خوش ہوگی، یعنی الفاظ سے بالا تر کہ وہ کیا بیان کر سکتی ہے۔ وہ لوگ کتنے خوش ہوں گے جب وہ اچھے چرواہے کی حکومت کی ماتحت ہوں گے، کیونکہ یسوع مسیح حتمی بھلائی کا دولہا ہے۔ اسی طرح اس کی بادشاہی بالکل بھلائی اور کاملیت سے ہوگی۔ وہ آسمانی بادشاہت پر بادشاہی کرے گا۔ ایک اور واحد خوشخبری جو آپ کو آسمان کے قابل کرے گی۔ کسی شخص کو روح القدس حاصل کرنے اور آسمان پر داخل ہونے کے لیے یقیناً یسوع کے بپتسمہ اور خون پر ہی ایمان رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے خداوند اس دنیا میں تمام گناہ گاروں کو بنی نوع انسان کے ایسے تمام گناہ اپنے آپ پر اٹھانے کے وسیلہ سے انہیں تمام گناہوں سے بچانے کے لیے آیا، اور اسے یوحنا سے بپتسمہ لینا تھا۔ یوں اپنا بپتسمہ حاصل کرنے کے بعد یسوع بذات خود پھر ہماری جگہ پر صلیب پر مصلوب ہوا اور ہمارے تمام گناہوں کے لیے پرکھا گیا، پھر مردوں میں سے جی اٹھا اور ان کا ابدی نجات کا خداوند بن گیا جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہی خداوند اب زمین پر واپس آئے گا، اپنے لوگوں کو گلے لگائے گا جو ایمان کے وسیلہ سے
اس کی دلہن بن چکے ہیں اور ان کے ساتھ ابد تک زندہ رہے گا، اور وہ جو اس کی دلہن بن چکے ہیں اب ایک نئی زمین پر خداوند کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ یہ دلہن کے لیے ایک جلالی اور تمجیدی برکت ہے۔ خدا کی نجات یافتہ بیٹے یوں اس کی ابد تک تمجید کرنے کے وسیلہ سے یسوع مسیح کو جلال دیں گے۔ یہ لوگ جنہیں خداوند کے زیر حکومت رہنا ہے اپنی خوشی سے شادمان ہوں گے، اور اس خوشی کے لیے وہ سارا جلال دولہے کو دیں گے۔ ساری انسانیت اس واقعے کے لیے اپنی اصل تخلیق کے دن سے انتظار کر چکی ہے۔ یہ واقعہ پورا ہوگا جب یسوع واپس آئے گا، ان کو اٹھائے گا جو روح القدس حاصل کر چکے ہیں، اور ان کے ساتھ زندہ رہے گا۔